اتنی بے وفا دنیا میں رہتی دو، ابھی مرنے والا اندر پڑا ہوتا ہے، چرپائی نکال کے باہر رکھ دیتے ہو، سگا بیٹا اس بستر پہ لیٹنے کو تیار نہیں جس پر باپ کا دم نکلا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایک مرتبہ روٹی آ گئی، مجھے تو ایک مرتبہ دیکھ کے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، باپ جن کپڑوں میں بھرا، میں اللہ والی کپڑے اتار کے دہلیز میں کونے میں رکھ دیے، سبھی اولاد ہاتھ نہیں لگا رہی کہ ناپاک کپڑے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں عرض کر کے جاؤں گا، تم نے تو بڑی زندگی گزارنی ہے۔ ان بزرگوں نے، اللہ اکبر، ان مٹی کے گھروں نے، یہ خالی کھوکھلے سے گھر رہ گئے، ان کے پاس ہے کیا؟ خرچہ دو گے تو جیب میں لے لیں گے، ورنہ چپ کر کے منہ دیکھتے رہیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنی غیرت جانے نہیں دیتے، بھوک اپنی قربان کر دیں گے۔ ایسے ایسے غیرت مند میرے ماں باپ دیکھے جو بھوکے تو سو جاتے ہیں لیکن روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ امی جان آپ تو کھاتی نہیں ہو، پکانے کا کیا فائدہ؟ کہتی ہاں بیٹی پکانے کا کیا فائدہ، جب تو اتنی سی تھی تیری ماں نے بھی کبھی پوچھا تو کھاتی نہیں، پکانے کا کیا فائدہ؟ کبھی منہ بنا کے بیٹھ جایا کرتی تھی، یہی بات ٹکڑے توڑ توڑ کے منتیں کر کے پہلے ماتھا چوما کرتی تھی، پھر لقمہ منہ میں دیا کرتی تھی۔ آج تیرے ابا نے کہا میں روٹی نہیں کھانی، کہتا نخرے بڑے اب آ گئے ہیں۔ امی نے کہا مجھے بھوک نہیں، کپڑی رہنے دے، بھوک لگے گی آپ ہی کھا لے گی، تجھے زیادہ اس کی، اللہ اکبر، زیادہ اس کی خدمت کر کر کے تجھے اسے سر پہ چڑھا لیا ہے۔ یہ شور اپنی بیوی سے اپنی ماں کے حق میں کہہ رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے ماحول میں قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ماں باپ کے گھر سے آنے والی پہلے تفریح کر کے بیٹھ جاتی ہے، سسرال میں آ کے کہتی تیری ماں نے یوں کہا، تیرے باپ نے یوں کہا۔ میری بچیوں خدا کے واسطے اس بول کو تھوک دو، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو، یوں نہ کو تیری ماں نے کہا بلکہ کو میری ماں نے کہا ہے۔ وہ ایسا بچہ دیا جو میری زندگیوں کی خوشیوں کو دوبالا کر رہا ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، خدا کے واسطے اولاد آگے، پڑوسیوں کے آگے، محلے داریوں کے آگے کبھی بھی اپنے شوہر کا شکوہ نہ کرنا، اپنے شوہر کی بدخوئی نہ کریو، اپنے شوہر کی بدگمانی نہ کریو، اپنے شوہر کی میرے عزیزہ کسی کے سامنے بدخوئی نہ کریو۔ یہ تو ایسے موقع پر دھوکہ دے کے جائے گا، ادھر اس کی سانس نکلے گا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے ہاتھوں سے چوڑیوں کو اتروا لیا جائے گا، لال جوڑا اتروا لیا جائے گا۔ پھر خدا پاک کی قسم یہ ٹکر ٹکر اولاد کا منہ دیکھے گی، خرچہ دینا تو دور کی بات ہے، سگی ماں سے بچوں میں کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ بیٹے آجا ٹانگوں پہ ہاتھ مار دے، بڑے صبح سے انتظار ہے، درد سے مر گئی، کہتا امی جان نوکرانی رکھنی پڑے گی، اب تیرا بیٹا کما کے لایا، تیرا بیٹا کما کے لایا، تیری ٹانگیں دبائے، وہ تو قبر میں چلا گیا، بوجھ میرے سر کے اوپر ڈال کے چلا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں بہنوں کو دیکھ کر اور بیوہ ماں کو دیکھ کر سگا بچہ جوال کہہ دے لوگوں یہ مصیبتیں میرے گل میں پڑی ہے، مجھے تو سکھ کا سانس نہیں ملتا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس گھر میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، جوان بیٹے کو بوڑھا باپ ملنے کے لیے ترسے اور پتہ لگے بیٹا کمرے میں لیٹا ہے، بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے 6 نمبر کی اینک لگا کر اللہ اکبر دیوار کا سہارا لے کے بیٹے کے کمرے میں جائے، بہو آگے کھڑی ہو جائے، ابو جی ابھی سوئے ہیں، اٹھ گئے تو پھر مل لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے باپ مایوسی کے آنسو لیتا ہوا آ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، دادا ابو نے پوتے کو بلا لیا، اپنی روٹی میں سے ٹکڑا کاٹ کے دیا، لے بیٹے کھا لے، بڑے چاؤ سے دیا تھا، بہو نے ہاتھ میں سے لے کے رکھ دیا، دادا جی اللہ اکبر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، جراثیم بچے کے منہ میں نہ چلے جائے، دادے نے لقمہ واپس رکھ دیا، اپنا بھی منہ سے نکال دیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ خدا را اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ۔
نبی والی زندگی لے کے آؤ، حضور والے اخلاق لے کے آؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گرانے میں مبارک زندگی تھی وہ زندگی لے کے آؤ۔ میری بہنوں، میری بچیوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ تو 8 دن کے بعد مسجد میں آ کے سن لیتے ہیں، کسی جلسے میں چلے جائیں گے، کسی ختم بخاری میں چلے جائیں گے، کسی دستار بندی کے پروگرام میں چلے جائیں گے، تمہیں مجھے سنانے کا موقع ملا۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کو بچا لو، اپنے گھر کو بچا لو۔ عزت برقع اتارنے میں نہیں ہے، عزت دوپٹہ اتارنے میں نہیں ہے، اللہ پاک نے عزتوں کو پردے کے اندر چھپا رکھا ہے۔ یا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا چھوڑ دو، ورنہ سیدہ فاطمہ کا پردہ اپناؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس بیٹھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء سے پوچھ رہی ہے، اسماء ایک فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، میرا کلیجہ ہلکا کر دیا، مجھے اندر سے اس فکر نے کھا لیا۔ اجی اماں فاطمہ کیا فکر ہے؟ اے فاطمہ، میں نے مدینے میں عورتوں کے جنازے دیکھے، اللہ اکبر، جب چرپائی پہ میت جنازہ ڈالا جاتا ہے، اوپر چادر لے کے جاتا ہے، جسم کفن تو چھپ جاتا ہے لیکن وجود کی قدامت لمبائی موٹائی نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر اور چرپائی پر بھی کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ یا تو موویاں بن رہی ہے، یا تو مووی والا کہہ رہا ہے ذرا دوپٹہ اتار دیجئے، ذرا بازو ادھر کر دیجئے۔ اللہ کی قسم ہم نے تو وہ دور دیکھے جب ہماری مائیں مر جایا کرتی تھی، اولاد کے سامنے ہم اپنے شوہر یعنی ہمارے باپ سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب تو میرے عزیزوں بوڑھا باپ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، یہ باپ نہیں یہ بت ہے، یہ ماں نہیں یہ مٹی کا گھر ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کی میں اپنی بیوی کی شوہر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے موویاں بنوا رہا ہے۔ یہ عزت ہے؟ ذلت ہے۔ فاطمہ نام رکھنا چھوڑ دو، ورنہ سیدہ فاطمہ کا نام رکھ کر سیدہ کو بدنام مت کرو۔ اسماء میرا نہیں جی چاہتا، کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے بچی پہ کسی کی نگاہ پڑے۔ کہنے لگی میں حبشے کی ہجرت میں حبشے کی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے۔ کیا دیکھا؟ کہ جب عورتوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو چرپائی کے پایوں کے ساتھ کھجور کی لکڑی باندھا کرتے تھے، پھر ان کی طرف چاروں طرف چادر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مرنے والی کی چرپائی کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ یا تو لاکھ قبرستان میں آوازیں دیتے رہ جاؤ، بھئی غیر محرم پرے ہو جاؤ، غیر محرم پرے ہو جاؤ، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوشش کیا کرو غیر محرم کو کندھا بھی نہ۔ کیسا پیارا سادہ سا ہمارا دین تھا، یہ دقیانوسی نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہے۔ عورتوں کی عزت بچانا، ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانا دقیانوسی ہے تو پھر دین کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی کا انتظار ہو رہا ہے، دروازے کی طرف ٹک ٹکی بند کے دیکھ رہی ہے۔ اسماء میرا جنازہ ایسے ہی اٹھائیو جیسا تو نے بتایا ہے۔ کیسے اٹھاؤ گی؟ اندر تشریف لے گئی، غسل کر لیا، دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اپنی چرپائی کو قبلہ رخ کی طرف کروا لیا، پھر چرپائی پہ لیٹ گئی، اپنے سر کے بالوں کو چھپا لیا۔ اسماء زندگی بے وفائی کرنے والی ہے، علی ابھی بھی آ رہے، پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں حیاتی میں آئے یا مرنے کے بعد آئے۔ اگر علی میرے مرنے کے بعد آ جائے اسے کہہ دینا فاطمہ کی وصیت ہے، فاطمہ نے اپنا غسل خود ہی کر لیا ہے اور یہ دھلا کپڑا کفن کے طور پہ پہن لیا ہے۔ مر تو دور کی بات ہے، کسی عورت کو میرا جسم دیکھنے نہ دینا۔ میں فاطمہ بڑی حیا والی، کیونکہ اس کے چہرے کو مصطفیٰ نے دیکھا، یا علی المرتضیٰ تو نے دیکھا ہے۔ فرمایا کسی عورت کو میرا کندھا اندر سے یہ نہ کھول، کپڑا ہٹا کے نہیں دینا دکھانا۔ حضرت علی آئے، سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا، حسرت سے کھڑے روتے رہے۔ اسماء بنت عمیس نے وصیت پڑھ کے سنائی، فاطمہ خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا، خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا، خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا۔ خدا کے واسطے زندگی اچھی اللہ سے مانگ لو اور موت اس سے اچھی مانگ لو۔
اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا لیکن میں کامیاب کوئی نہیں, میری اولاد کامیاب کوئی نہیں, میری بیوی کامیاب کوئی نہیں. مولانا یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, رمضان کے روزے اوکھے سوکھے ہو کے رکھتے ہو, دن رات تبلیغ کی محنت میں مداری سے دینیا کی خدمت میں چلتے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو کامیاب نہیں. اللہ کی قسم میں پھر بھی کامیاب نہیں. کامیابی تو اس وقت ہوگی جب قبر میں جاتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. دوستو ایمان بچانا بڑا اوکھا معاملہ ہے. اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگ لو. کفل تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, اپنے نہیں دے تو خیرات کا مل جائے گا. خیراتی نہ دے, لوگ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں گے, گلخانی لوگ چندہ اکٹھا کر کے کر دیں گے. لیکن میرے عزیزوں معاملہ ایمان کا ہے. کسی کا ایمان کسی کو نہیں ملا کرتا. اپنے ایمان پر اتنی محنت کر لو کہ موت کے وقت تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے. میرے عزیزوں کفن کے اوپر پھول جائے یا نہ جائے, لیکن سینے کے اندر تیرے میرے ساتھ ایمان چلا جائے. ایمان بچے گا دعوت سے. جتنی ایمانیات کی دعوت دیں گے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس ذکر کو اتنا پکا لو, اتنا اپنی زبانوں پہ جما لو. اللہ اکبر. موت کے وقت کوئی دودھ لے کے آئے گا, کوئی زمزم کا چمچہ لے کے آئے گا, کوئی عجوہ کھجور لے کے آئے گا. ہر ایک اپنے ہاتھ میں پڑ پکڑ کے کھڑا ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے, اگر یہ کلمہ اتنا پکا لیا, موت کے وقت پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. موت کے وقت خود بخود ہی زبان پہ جاری ہو جائے گا.